بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 23 اکتوبر اور بدھ کی شام ہے اور سب سے اہم معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقرری کا باضابطہ طور کے اوپر نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب سے آج 2 ملاقاتیں کی ہیں۔ ایک ملاقات انہوں نے ان کے اپنے چیمبر میں ان کی اپنی عدالت کے لگے ہوئے جو مقدمات تھے ان کی سماعت سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد اپنے مقدمات کی سماعت کی، اور پھر دوبارہ چیف جسٹس قاضی فائصہ سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ جسٹس منصور شاہ کے چیمبر میں بھی گئے اور وہاں پر بھی ان سے جا کے انہوں نے ملاقات کی۔ اب یہ معاملہ جو ہے کہ یہ طے ہو چکا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے کہ وہ آفر قبول کر چکے ہیں اور انہوں نے کوئی ریفیوزل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 26 اکتوبر کو پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہی ہوں گے۔ دوسری طرف جو حکومتی حلقوں میں اور جو حکومت سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑی امید کی جو کرن تھی وہ مان پڑ گئی ہے، اور کافی مایوسی حکومتی حلقوں کے اندر دکھائی گئی ہے۔ حکومتی حلقوں کے اندر یہ امید تھی کہ اس فیصلے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں کہ وہ دونوں استعفیٰ دیں گے، لیکن ان دونوں جج صاحبان نے استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ وہ دونوں آج اپنی عدالتی امور جو ہے کہ انہوں نے فرائض سر انجام دیے۔ نہ صرف اپنے عدالتی فرائض سر انجام دیے بلکہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ایک بینچ تھا جو جسٹس عائشہ ملک بھی اس کے اندر شامل تھیں، اور یہ وزارت پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے 7 برطرف ملازمین کا کیس تھا۔ ان کی بحالی کے حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پٹیشن تھی، اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس عائشہ ملک نے جو اس سے پہلے بھی ایک کیس میں انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے تھے 26ویں ترمیم کے بارے میں، اور انہوں نے جو 3 ہفتوں کی انڈیکیشنز دی تھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج بھی انہوں نے اس فیصلے کے اندر 2 بڑے اہم ریمارکس دیے، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا۔ اب اس میں جو صورتحال ہے اس میں آپ کو دیکھے گا کہ اس فیصلے کے اندر انہوں نے جب یہ ملازمین کی بحالی کا کیس جو ہے کہ اس کی سماعت شروع ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں آئینی سوال پیدا ہوتا ہے ایک، اور یہ آئینی جو سوالات جہاں پہ معاملات آ جائیں گے، آئینی معاملات آ جائیں گے تو پھر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے کہ ان میں ان کی سماعت بنتی ہے، اور یہ اب اعلیٰ بینچ بنیں گے عدالت میں تو وہی تعین کریں گے اس سارے معاملے کا۔ یہ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ بینچ بنیں گے۔ اسی موقع پہ اوپر جسٹس عائشہ ملک نے بھی جو ہے کہ اہم بینچ ہی اس قسم کے معاملات کو سنے گا، یہ کہہ کے وہ کیس جو ہے ریفر کر دیا واپس جو ہے کہ رجسٹرار آفس کو، اور پھر جو آپ کی جو برانچ ہوتی ہے جو یہ کیسز فکس کرتی ہے کہ کس بینچ میں کیا چیزیں جائیں گی۔ اب یہ معاملہ جو ہے کس چیز کی انڈیکیشن کر رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے۔ 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ ہوگا، اور دوسرا جو ہے کہ ابھی بھی فل کورٹ کا آپشن، اور اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے کیونکہ ہماری آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 20 سے 25 مختلف لوگوں سے، جرنلسٹوں سے بھی، وکلا سے بھی، سپریم کورٹ کے عملے سے بھی، جو جوڈیشل افسران ہوتے ہیں ایکچولی جو یہاں پہ آ کے مختلف سیکریٹریٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی۔ ان میں 100% لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ جیسا پاکستان کے اندر کوئی جورسٹ، کوئی قانون دان، کوئی اچھا پروفیشنل جو ہے کہ جج جو ہے کہ وہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ پائے کے جج ہیں، اور ان کا پورا جو جوڈیشل کیریئر ہے وہ بڑا بھرپور اور بڑا توانا اور بڑا جو ہے کہ اعلیٰ پائے کا ان کا کیریئر ہے، اور اس میں سے بیشتر لوگوں کی رائے تھی کہ صرف ان کا ایک جو فیصلہ تھا یہ مخصوص نشستوں کا، یہ وہ سبب بنا جس کی وجہ سے حکومت نے جو ہے یہ پورا کا پورا سٹرکچر آئین کا بدلا اور ان کو چیف جسٹس آف پاکستان سے بننے سے محروم کیا۔ اس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو حامی لوگ ہیں یا جرنلسٹ ہیں یا وکلا ہیں، ان کی بھی مجموعی طور کے اوپر یہ رائے تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ جیسا جج اس وقت پاکستان میں کوئی بھی اعلیٰ پائے کا جج جو ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی، یہ بدقسمتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور یہ بدقسمتی ایون جو فیصلہ ساز ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے محض ایک فیصلے کی وجہ سے جو ہے کہ ان کا پورا کیریئر کے اوپر جو سوالیہ نشان نہ صرف کھڑا کیا، بلکہ یہ انہوں نے
बल्कि उन्होंने ये अदलिया का और पाकिस्तान का नुकसान किया है। इससे जस्टिस मंसूर अली शाह का तो शायद ज़ाती तौर पर कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह को पहले भी अंदाज़ा था कि वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर वो आइन और कानून को सामने रख कर फैसला करेंगे तो उनके अपने प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से सवालात खड़े हो सकते हैं और उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं और उनको जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से महरूम किया जा सकता है, इसका अंदाज़ा जस्टिस मंसूर अली शाह को था। लेकिन उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती को तरजीह दी रेदर देन के किसी ओहदे या मनसब को। तो इसलिए जो है कि ये एक तासुर मजमूई तौर के ऊपर हमने तकरीबन 100% ये तासुर आज सुप्रीम कोर्ट में पाया। तो इस तासुर के बाद अब अगली जो हम बात करने जा रहे हैं कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होगा या क्या होने जा रहा है। एक तो यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने भी वो जजेस हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से यकीन रखते हैं, और वो अक्सरियत है इस वक्त, तो 2/3 से ज़्यादा जजेस जो हैं कि वो 12 से 14 जजेस, इस वक्त 18 जजेस होंगे। काजी फैसल साहब के बाद इसमें 2 जो हैं वो एडहॉक जजेस भी शामिल हैं। तो उन 2 को निकाल के 16 जो है मुस्तकिल जजेस हैं। उन 16 में से एटलीस्ट 12 जजेस ऐसे हैं जिनका ऑलमोस्ट जो सोच है या नज़रिया है वो जस्टिस मंसूर अली शाह से मिलता जुलता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में जो बाकी जजेस साहिबान हैं उनकी भी ये राय है। अभी जो है कि एक तो ये पिडोरा बॉक्स जो जैसे आज मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जो है कि ये केस वापस भेज दिया। अभी एक बल्क के अंदर ये केस जो है कि क्योंकि हर केस के अंदर, हर दूसरे केस के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल होते हैं जिसकी सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी रोशनी में फैसले करती है या उनकी तशरीह कर रही होती है। तो जब ये आइन में अगर आपने ये लिख दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे वो सिर्फ जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, तो अब इसका मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये एपलेट बेंच सिर्फ रह जाएगी क्रिमिनल और फौजदारी केसेस के अंदर। इवन अब ये जो है कि ये सर्विसेज मैटर का केस था जो ये 7 मुलाजमीन की बरतरफी का था, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस नहीं था, ये सर्विसेज मैटर होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, नुक्ता है, बेसिक ह्यूमन राइट्स का मामला है इसके अंदर, तो इसलिए इसको भी वहां भेज दिया गया। तो अब ये बेसिक ह्यूमन राइट्स और फेयर जस्टिस ये वो पॉइंट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, ये हर केस के अंदर होते हैं। और अगर अगले 1 महीने के अंदर तमाम के तमाम जजेस साहिबान ने केस उठा के वापस जुडिशल ब्रांच को भेज दिया कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने खड़ा कर दें, तो फिर तो 1 महीने के बाद जो है कि आपके ये 60 के 60,000 में से अगर 30-40 हज़ार केसेस जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चलेगी और वो 5 रुकनी बेंच जो है वो 30-40 हज़ार की केसेस का क्या समाअत करेगा। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में एक पेश हो सकता है। दूसरा इशू जो है कि अभी जो पॉलिटिकल मूवमेंट और लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से मेरा ये ख्याल है कि लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर भी जो एक खदशा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे, तो बेशतर लोगों का ये ख्याल था कि शायद जस्टिस यही अफरीदी ये ऑफर कबूल ना करें, क्योंकि 16-17 साल उन्होंने मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला और यही अफरीदी ने एक चैम्बर में काम किया था। तो इसलिए शायद वो ये ऑफर कबूल ना करें और हुकूमत जस्टिस यहिया की बजाय जस्टिस अमीनुद्दीन को बना देगी। तो इसलिए ये वकला के अंदर ज़्यादा और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी अपोजिशन में था गुस्सा कि ये अगर जस्टिस अमीन को बनाते हैं तो फिर तो अदलिया बिल्कुल तबाह हो जाएगी। लेकिन जस्टिस यहिया अफरीदी के ऊपर जो है कि इन हलकों के अंदर भी इस वक्त इत्मीनान का इजहार पाया जाता है। ये बराह रास्त इस तकर्री के खिलाफ तो शायद कोई इतनी बड़ी एजिटेशन नहीं होगी, पोलिटिकली भी और लीगल कम्युनिटी के अंदर भी हमारी बहुत से लोगों से बातचीत हुई है बार एसोसिएशन के। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के ऊपर इसको चैलेंज जरूर किया जाएगा, इस प्रोसेस को। और इसके अंदर 2 पहलू हैं जिनको चैलेंज किया जाएगा। एक पहलू हमने पहले भी बात की कि जो एग्जेक्टिव और जो मुकन्ना है वो चीफ जस्टिस की तकर्री के अंदर ये कैसे मुदाखलत कर सकते हैं, इसको किया जाएगा कि जिनके मामलात अदालतों के अंदर आने हैं वही जो है कि इसके जो है कि इख्तियार कर रहे हैं इसको। और ख़ास तौर के ऊपर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बेंचेस की तश्कील का तरीक़ाकार बनाया है और उसमें जो 4 अरकान पार्लियामेंट के हैं और ये मुकन्ना और एग्जेक्टिव ही कानून साजी और आइन साजी करती है, फैसला साजी करती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सारे के सारे एग्जेक्टिव और मुकन्ना के साथ पार्लियामेंट के साथ जुड़े होते हैं। और वो जो मुतासरा फरीक होगा, जो केसेस के अंदर फरीक होगा, मुखालिफ फरीक, वो बैठकर ये फैसला करेंगे जी कौन सा बेंच बनेगा, क्या बनेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बेसिक लॉ ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। तो इसलिए इन 2 बुनियाद के ऊपर जो है कि इनको चैलेंज किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज भी करेंगी और जो लॉयर फ्रेटर्निटी है ये भी इसको चैलेंज करेगी। और इसी के नुक्ते के ऊपर जो है कि
کیونکہ فل کورٹ بیٹھ سکتی ہے کہ 5 رکنی بینچ ان کیسز کو، کیونکہ یہ بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوں گے 184 کے تحت آئیں گے، تو آئین پاکستان کے مطابق تو یہ 5 رکنی بینچ سنے گا، لیکن کیونکہ 5 رکنی بینچ اس فیصلے کا بینیفیشری ہے، تو جو بینیفیشری ہے وہی اپنا کیس کیسے سن سکتا ہے. تو اس نقطے کی بنیاد کے اوپر جو فل کورٹ پہلی بیٹھے گی ابھی اس نئے چیف جسٹس آنے کے بعد، میرے خیال ہے اس کے اندر یہ وہ بیسک نکات ہوں گے جو میں نے پہلے بھی کہا، جس میں جسٹس منیب اختر کا، جسٹس منصور علی شاہ کے خطوط شامل ہیں، اور قاضی فیصل صاحب کے جاتے جاتے جو ہے کہ ایک دو اہم ترین فیصلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی قائم کی گئی اور اس کمیٹی کے تحت جو بینچ بنائی گئی اور جو بینچ ٹوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود اس کا جوڈیشل آرڈر کیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو بینچ بنایا گیا، یہ وہ ایشوز جو ہوں گے فل کورٹ. اور فل کورٹ کے اندر اگر تمام ججز بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بہت سی جو ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور جسٹس یحییٰ آفریدی ہی شاید چیف جسٹس رہیں گے. لیکن جو مداخلت ہے جوڈیشل کمیشن کے راستے یا پارلیمانی کمیشن کے راستے جو ہے کہ ججز کے بینچز کی تشکیل اور اس حوالے سے، اس کو شاید جو ہے کہ روک دیا جائے گا، اور دوسرے معاملات باقی جو ہے کہ ویسے آگے چلتے رہیں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو یہ کیسے سپریم کورٹ کرے گی؟ یہ بالکل ویسے ہی کر سکتی ہے جیسے جسٹس افتخار چودھری، چیف جسٹس افتخار چودھری اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف جوڈیشل کونسل کے اندر جو ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس فائل کیے گئے تھے، اور وہ آئین پاکستان کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو کسی جگہ پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور نہ کوئی عدالت کو سن سکتی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جسٹس افتخار چودھری کا کیس بھی فل کورٹ نے سنا، اور جسٹس قاضی فائزہ کا کیس بھی جو ہے کہ لارجر بینچ نے سنا، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کو نہ صرف کارروائی سے روکا بلکہ ان دونوں کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھے ان کو جو ہے کہ وہ مسترد کر دیا تھا اور ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور ان کو اپنے عہدوں کے اوپر بٹھائے رکھا تھا. تو اسی اصول کے تحت اس آئینی ترمیم کو بھی فل کورٹ بیٹھ کر اس کا تجزیہ بھی کر سکتی ہے، اور اس کے اندر ایسی باتیں جو ایگزیکٹو اور مقننہ کی عدالتی امور کے اندر براہ راست مداخلت ہے اس کو کالعدم قرار دے کے ختم بھی کر سکتی ہیں. تو آج تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.